اگر ان میں سے کوئی علامت کسی علاج کرنے والے شخص میں پائی جائے تو آپ سمجھ جائیں کہ وہ جادوگر ہے اور اس سے علاج مت کروائیں۔ جادوگر مریض سے اس کا اور اس کی ماں کا نام پوچھتا ہے۔ جادوگر مریض کے کپڑوں میں سے کوئی کپڑا مثلا قمیض، ٹوپی، رومال وغیرہ منگواتا ہے۔ جادوگر کبھی کوئی جانور طلب کر لیتا ہے جسے وہ بسم اللہ پڑھے بغیر ذبح کرتا ہے، پھر اس کا خون مریض کے جسم پہ ملتا ہے اور اسے غیر آباد علاقے میں پھینک دیتا ہے۔ مریض کو ایسا حجاب دے دیتا ہے جس کے اوپر ڈبے یا باکسز بنے ہوں، ان کے اندر چند حروف یا نمبر لکھے ہوتے ہیں۔ مریض کو یہ حکم دینا کہ وہ لوگوں سے الگ تھلگ ہو کے ایک خاص مدت کے لیے کسی ایسے کمرے میں چلا جائے جہاں سورج کی روشنی نہ پہنچتی ہو۔ مریض سے کبھی اس بات کا مطالبہ کرنا کہ وہ خاص مدت تک عموماً 40 دن تک پانی کو ہاتھ نہ لگائے، اور یہ علامت اس بات کی دلیل ہے کہ وہ جادوگر جس جن سے خدمت لے رہا ہے وہ عیسائی ہے۔ مریض کو کچھ ایسی چیزیں دینا جنہیں زمین میں دفن کرنا ہو۔ مریض کو کچھ ایسے کاغذ دینا جنہیں جلا کر دھوئیں سے اس کی دھنی لینا ہو۔ ایسے کلام کے ساتھ بڑبڑانا جسے سمجھا نہ جا سکے۔ جادوگر کبھی مریض کو اس کا نام، اس کے شوہر کا نام اور جس وجہ سے اس کے پاس آیا ہے اس کے متعلق آتے ہی بتا دے۔ جادوگر مریض کو ایک کاغذ یا پکی ہوئی مٹی کی پلیٹ میں چند حروف لکھ کے دیتا ہے جنہیں پانی میں ملا کر مریض کو پینا ہوتا ہے۔ عزیز دوستو، اگر یہ چند علامات کسی بھی شخص میں موجود ہوں تو آپ سمجھ جائیں کہ وہ جادوگر ہے اور اس کے پاس مت جائیں، ورنہ آپ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صادق آ جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی کسی نجومی کے پاس آیا پھر اس کی باتوں کی تصدیق کی تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیے گئے دین سے کفر کیا۔ جادوگر ہمیشہ جنات کی مدد سے جادو کرتا ہے، لیکن جنات کو ظاہر کیسے کر سکتا ہے؟ تو اس کے لیے جادوگر اور شیطان کے درمیان اکثر و بیشتر ایک معاہدہ طے پاتا ہے جس کے مطابق جادوگر کو کچھ شرکیہ یا کفریہ کام چھپ کر یا اعلان کرنے ہوتے ہیں، اور جس حد تک جادوگر شرکیہ یا کفریہ کام کرتا جائے گا اس حد تک شیطان جادوگر کے قریب ہوگا، اور شیطان ایسے جنات کو اس کے تابع کرے گا یا اس سے ملاقات کروائے گا جو کسی قبیلے کا سردار ہو، اور وہ جادوگر اس جن کی عبادت شروع کر دے گا، اور وہ جن جو کسی قبیلے کا سردار ہوگا وہ اپنے قبیلے سے کسی جن کو اس کے لیے الاٹ کر دے گا کہ جو یہ بات کہے اس کو پوری کرو۔ اسی طرح جادوگر اس جن کو اپنی پسند کے برے کاموں کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اگر جن اس کی نافرمانی کرے تو جادوگر اس قبیلے کے سردار سے رابطہ کرتا ہے اور مختلف تحائف پیش کر کے اس کے سامنے ظاہر کرتا ہے کہ اس کی سرداری کی تعظیم کرتا ہے اور اسی کو اپنا مددگار تصور کرتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جادوگر ہمیشہ رات کے وقت سہما اور ڈرا رہتا ہے، ہمیشہ اس پہ گھبراہٹ طاری رہتی ہے۔ بعض جادوگر تو ایسے بھی ہوتے ہیں جو اولاد سے محروم رہتے ہیں کیونکہ اس کا جو مددگار جن ہوتا ہے وہ اس کی اولاد کو اس کی ماں کے پیٹ میں ہی مار دیتا ہے، اور یہ بات جادوگر بخوبی جانتے ہیں، اور کئی جادوگر تو صرف اسی لیے جادو چھوڑ دیتے ہیں تاکہ انہیں اولاد کی نعمت حاصل ہو جائے۔ اب سب سے خاص بات تو یہ ہے کہ جادوگر جنات کو کیسے حاضر کرتا ہے۔ ویسے تو اس کے بہت سارے طریقے ہیں، لیکن یہاں پہ ہم آپ کو چند طریقے بتائیں گے۔ پہلا طریقہ کچھ یوں ہے کہ جادوگر ناپاکی کی حالت میں ایک تاریک کمرے میں بیٹھ جاتا ہے، پھر اس میں آگ جلاتا ہے اور اس پر دھونی رکھ دیتا ہے۔ اگر اس کا مقصد میاں بیوی کے درمیان جدائی یا دوری ڈالنا ہو تو وہ بدبودار دھونی آگ پہ لگا دیتا ہے۔ اگر اس کا مقصد محبت اور پیار پیدا کرنا ہو تو وہ خوشبودار دھونی اس آگ پہ لگا دیتا ہے۔ پھر شرکیہ تعویذات اور منتر پڑھنا شروع کر دیتا ہے اور جن کو اس کے سردار کی قسم دیتا ہے اور واسطے دے کے مختلف مطالبات پورے کرواتا ہے۔ اسی دوران اسے جن کتے یا اژدہے کی شکل میں نظر آتا ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اسے کوئی چیز نظر نہیں آتی اور اس کے کان میں صرف ہلکی سی آواز پڑتی ہے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ اس کے سامنے بال یا کوئی کپڑے جس شخص پہ اس نے جادو کروانا ہو اس کے سامنے آ جاتے ہیں۔ جن کے متعلق کچھ چیزیں بہت زیادہ اہم ہیں۔ جن تاریک کمروں کو بہت پسند کرتے ہیں، جن کو ایسی دھونی کی بو بہت پسند ہے جس پہ بسم اللہ نہ پڑی گئی ہو، جن ناپاکی کو پسند کرتے ہیں اور شیطان ناپاک لوگوں کے بہت قریب رہتے ہیں۔ دوسرا طریقہ جو جنات کو ظاہر کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ جادوگر کوئی بھی پرندہ جیسے فاختہ، مرغا یا کوئی بھی جانور جنوں کی طرف سے بتائے کہ خاص شکل و صورت کے مطابق منگواتا ہے۔ زیادہ تر اس کا رنگ سیاہ ہوتا ہے کیونکہ جنات کو سیاہ رنگ بہت پسند ہے۔ پھر
फिर उसे बिस्मिल्लाह पढ़े बगैर ज़िबा करता है और उसका खून मरीज के जिस्म पे भी मलता है और फिर इसे खंडरात, कुएं या गैर आबाद जगहों पे फेंक देता है जहाँ पे अमूमन जिन्नों के घर होते हैं, और उसमें फेंकते हुए भी बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ता। फिर अपने घर चला जाता है और शिरकिया तावीज़ात और मंत्र पढ़ के जिन्नात को हुक्म दे देता है। तीसरा तरीका इंतहाई घटिया और नापसंदीदा है। इसमें जादूगर नाउज़ बिल्लाह कुरान मजीद को जूता बनाकर कदमों में पहन लेता है, फिर बैतुल हला में जाकर कुफरिया मंत्र पढ़ता है और बाहर आकर जिन्नात को अहकामात जारी करता है। किस्सा मुख्तसर ये कि जादूगर जिस लेवल का शिरकिया अमल करता जाता है, यानी जिस हद तक वो शैतान को खुश करता है, उस हद तक जिन्नात उसकी बातें मानते हैं। लेकिन जादूगर अगर इनकी बातों पे पूरा ना उतर सके तो जिन्नात अपना बदला उस जादूगर से फौरन लेते हैं, यहाँ तक कि उसकी जान तक ले लेते हैं।